اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یعنی کہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ اور ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے فرمایا لمن الملک اليوم، یعنی آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ واحد غلبے والے کا۔ اور فرمایا قولہ الحق، اسی کا فرمان ہے اور اسی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا آج ملک رحمان ہی کا ہے، اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کے اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا، جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوگی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کے دن ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے، یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے الملک یومئذ، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، یعنی جس دن کہے گا ہو جا بس اسی وقت ہو جائے گا۔ واللہ عالم، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر والے؟ قرآن عظیم میں ہے کہ کس کی ہے آج بادشاہی؟ فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کہہ دینا یہ صرف مجازن، اور کسی کو مالک کہہ دینا یہ صرف مجازن ہے، جیسے کہ قرآن میں طالوت کو مالک کہا گیا اور بخاری و مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کی آیت میں ہے یعنی تم میں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ دین کے معنی بدلے جزا اور حساب کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے۔ اور جگہ
فرمایا کیا ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ حدیث میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب العالمین نے فرما دیا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں۔